السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوات کے تذکرے چل رہے ہیں۔ 5 ہجری میں جو غزوہ احزاب ہوا تھا، جو خندق کھودی گئی تھی 4 میل کی، اور اس میں 3000 صحابہ نے حصہ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا، اور یہ تقریباً ہفتے میں مکمل ہوئی، اس لیے اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ بہت مشہور غزوہ ہے، اور اس میں تمام دنیا کے لوگوں نے الکفر ملت واحدہ کے طرز پہ اکٹھے ہو کے مسلمانوں کا ایکا کیا تھا اور گھیرا کیا تھا پورے 1 مہینے کا۔ مسلمان تنگ آ گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے جو دعا کی تھی، اس کی برکت سے خدا نے تیز جکھڑ چلایا اور رشتے اتارے، جو خدا فرماتا ہے اپنے کلام میں قرآن مجید میں کہ وہ تم کو نظر نہ آتے تھے، ہم نے وہ لشکر اتارے، جس کے نتیجے میں دشمن بھاگ گیا، اور حضور نے فرمایا کہ اب انشاءاللہ ہم ان پہ چڑھائی کریں گے۔ اور پھر جس وقت وہ چلے گئے تو حضرت جبرائیل ایک خچر پہ بیٹھ کے امامہ باندھے ہوئے یا پگڑی باندھے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم فرشتے بنی قریظہ یہود کے 3 میل کے فاصلے کے گھروں کو گھیرنے جا رہے ہیں، آپ بھی مسلمانوں کو کہیں کہ وہ بھی چلیں، گھر نہ جائیں۔ اور پھر حضور نے حکم دیا کہ کوئی بھی نماز نہ پڑھے عصر کی مگر قریظہ کے اندر، یعنی اتنی جلدی پہنچو کہ وہاں تم عصر میں پہنچ جاؤ اور وہیں نماز پڑھنا۔ لیکن جس کی لگا کہ قضا ہو جائے گی، انہوں نے راستے پہ پڑھ لی تھی، تو یہ ان کا اجتہاد تھا۔ حضور نے فرمایا اچھا، جس نے پڑھ لی انہوں نے ادا کر لی، اور جن کی رہ گئی اس نے وہاں جا کر پڑھ لی، تیزی سے پہنچے، دونوں ٹھیک ہیں۔ اور پھر ان کا گھیراؤ کر لیا گیا، اور وہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف سے ان پر جو فرشتے تھے، ان کے خوف سے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پرانا دھڑی دار ہے یا پرانا جو حلیف ہے، اوس بڑا سر قبیلہ تھا، اور بنی قریظہ بھی بڑا قبیلہ تھا، ان بڑے قبیلوں کی آپس میں نسبت تھی، اور چھوٹے قبیلوں کی چھوٹے قبیلوں سے نسبت تھی۔ یعنی بنی خزرج اوس انصار مدینہ کا قبیلہ تھا، اور بنی نذیر جو تھا وہ یہودیوں کا چھوٹا قبیلہ تھا۔ ان دونوں چھوٹوں کی آپس میں تھی، ان 2 بڑوں کی آپس میں گویا کہ اتحاد تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پرانا طرفدار جو ہے سعد بن معاذ، وہ آئے اور ہمارے ساتھ ہمارا فیصلہ وہ کرے۔ تو اس وقت جنگ کی صورت میں انہوں نے جو زرہ پہنی ہوئی تھی جسم پر، وہ بازو کوہنیوں سے اوپر تھی، تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ کاش کہ اس کی زرہ پورے ہاتھ پہ ہوتی، یہ نہ ہو کہ کوئی تیر تلوار کوئی لگ جائے آ کے بازو پہ۔ وہی ہوا کہ ایک تیر آ کے سنسناتا ہوا ان کے بازو میں لگا، اور وہیں شاہ رگ ہوتی ہے جس میں ٹیکے ڈائریکٹ لگائے جاتے ہیں خون میں، تو وہ خون کی جو ہے شریان کٹ گئی، اور خون تیزی سے بہنے لگ گیا، اور وہ نحیف ہو گئے۔ لیکن انہوں نے آرزو کی تھی کہ اے خدا، اگر یہ آخری جنگ ہے کفار مکہ کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ، مجھے شہادت چاہیے، کہ شہادت بہت بڑا اعزاز ہے، انبیاء بھی اس کے لیے ترستے رہتے تھے، اور اگر اور جنگ باقی ہیں کفار کے ساتھ تو مجھے اس کے لیے بھی ابھی زندہ رکھ، لیکن اگر مجھے آپ نے شہادت دینی ہے تو میں بنی قریظہ کا انجام دیکھ کے مرنا چاہتا ہوں۔ اب خدا کی قدرت کے فیصلہ انہی پہ آ گیا، تو ان کو لایا گیا، چارپائی پہ وہ لیٹے ہوئے تھے، تو نبی پاک نے فرمایا سعد بن معاذ آیا، بھائی سٹینڈ اپ، کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اعزاز کے لیے حضور نے فرمایا کہ کھڑے ہو جایا کرو، جو بڑا سردار آتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے حضور نے ان کو کہا کہ سعد بن معاذ بنی قریظہ نے فیصلہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ان کی اپنی تورات ہی وہی ہے، وہی فیصلہ کرے گی۔ اور اس میں وہاں لکھا ہوا تھا کہ دشمن اگر مغلوب ہو جائے اور اس کے لڑنے والے بندوں کو قتل کر دیا جائے، ان کا تمام اسلحہ و مال املاک تمام مال غنیمت کر کے تقسیم کر دیے جائیں۔ جب یہ فیصلہ سنایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، تو حضور نے فرمایا اللہ کی قسم، سعد نے بالکل
وہی فیصلہ کیا ہے جو برحق ہے۔ اور پھر ان بنی قریظہ کے 6000 آدمیوں کو پکڑا گیا اور ان کو ایک ایک کر کے گڑھا کھودا جاتا تھا اور اس میں اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی اور اس میں پھینک دیا جاتا تھا۔ سردار تھا ہوئی ابن اخطب تھا، تو جس وقت اس کو لائے گا تو وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ کی قسم ہم نے ہی بدعہدی کی ہے میثاق مدینہ کی، محمد نے تو ہم سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کی، ہماری قسمت یہی انجام ہونا تھا، ہمارا یہی انجام ہونا تھا۔ اور پھر اس کی گردن کاٹی گئی اور وہ وہیں گڑھے میں پھینکا گیا۔ علی میاں نے اپنی کتاب نبی رحمت میں یہاں ایک حوالہ نوٹ کیا ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے ہمارے آدمیوں ہمارے قبیلوں کو مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا، تو ان کا جواب انہوں نے کسی اور مستشرق کا جو انگریز ہوتے ہیں ان کا بیان کیا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے فیصلے تھے تو وہ مارے نہیں گئے تھے، فیصلہ تو انہوں نے اپنی بدقسمتی تھی کسی اور بندے سے کروایا تھا۔ نبی رحمت نے تو 2 قبیلوں پہلوں کو نکال دیا تھا کہ اچھا خیر چلے جاؤ یہاں سے، اپنے بچھا کھڑکیاں دروازے بھی اکھاڑ کے لے جاؤ، تو انہوں نے تو الٹا معاف کیا تھا ان کو۔ اگر وہ ان سے فیصلہ کرواتے تو وہ شاید کوئی ان کی کچھ بچت ہو جاتی، لیکن اس نے تو ان کو مارا بھی نہیں تھا، تو جواب میں انہوں نے جواب بھی کسی اور کا دیا ہے، اپنا نہیں دیا۔ تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے ان کو کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کی یا بدعہدی نہیں کی۔ یہ خود خلافت راشدہ میں حضرت عمر نے جب باقاعدہ بیت المقدس کو فتح کیا تھا اور خیبر کو فتح بھی کیا تھا تو ان کی مذہبی کتاب تورات کو نہیں جلایا تھا اور نہیں چھیڑا تھا، اور ان کے مذہبی مقامات جو ہیں جہاں پہ وہ رشی مذہبی رہتے ہیں ان کو کبھی بھی ایسے ذلیل نہیں کیا گیا۔ یہ اسلام کا وتیرہ ہے کہ اپنے جو اقلیت قوم ہوتی ہے جو بھی ان کا بھی احترام کرتے ہیں کہ اسلام کو کون سے خطرہ نہیں ہوتا، کہ اسلام حق ہے، سچ ہے اور اپنے سچ پہ وہ قائم و دائم ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے سفیر رحمان البانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کا کومنٹ بھی دیا کریں۔